میں پھر قصے سناتا ہوں نا. ایک 80 سال کے بوڑھے تھے, وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی شام کو میرا کسی خاتون سے نکاح ہے, کیا کیا چاہیے اس کے لیے؟ انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے بس ہمیں آپ کی, اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب 90 سال میں شادی کی انہوں نے, پتہ نہیں دوسری یا تیسری, کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی بولو, تقوی والی. میں پہلے 80 سال بتاتا تھا, آج ہمارے استاد نے بتایا 80 نہیں 90 سال, اور 90 سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ گٹکے کی برکتیں ہیں, یہ فوش فلموں کی برکتیں ہیں, یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں. کیا ہو گیا ایسے چپ, ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل یہ تقوی کی برکتیں ہیں, حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے. تو آپ پرہیزگاری والی زندگی, ہمیشہ سکون والی زندگی, اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد. زانیوں کے حال تو دیکھو, چہروں پہ کیسی نحوستیں ہوتی ہے زانی کی, اور پھر آخرت میں اللہ کیا اجر دے گا اگر دنیا میں تقوی اختیار کیا. تو تقوی میں 2 چیزیں بس میں آج بتاؤں گا. نمبر 1, حرام لذتیں چھوڑ دو, اگر کبھی ہو تو کیا کرو, توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی, یہ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے. آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اب عادت چھوٹ گئی, پڑھی نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھ رہے ہو, جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے. اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے, کیا سزا, بہت بڑی سزا نہ رکھ لو کہ 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ ہوئیں گے ہی نہیں. تھوڑا اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبیہ بھی ہو جائے. سزا بھی بہت بھاری بھرکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ خود طے کرو, اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. 2 کام, نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف, اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور پاکیزہ بیویاں دوں گا. اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا, انتہائی خوبصورت, جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا. کیسے اللہ بیان کرتا ہے, مقصورات فی الخیام کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا ایسے سفید, کوئی داغ دھبا نہیں. اور کیا, قاصرات الطرف عین, عینا, بڑی آنکھوں والی, بڑی پلکوں والی, جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کن کے لیے ہے, پاک لوگوں کے لیے ہیں جو گند میں منہ نہیں مارتے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی, اور آخرت میں جب جنتیوں کو, پیغمبروں کو, شہداء کو, نیک علماء کو, صلحاء کو, برائیوں سے بچنے والوں کو حوریں مل رہی ہوں گی. میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے, یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی. اللہ کہتا تو جہنم میں نہیں جائے گا, بس جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا. تو تھوڑے دن صبر کر لو میرے بھائی, اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. صبر کر لو, حلال کی طرف جاؤ. حلال پہ پابندی نہیں ہے کہ میں صبر کروں گا, میں ایک شادی بھی نہیں کروں گا تاکہ جنت ملے, ایسا نہیں ہے. نکاح کرنا پیغمبروں کی بولو نا سنت ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, جتنا زیادہ کرو اتنا اچھا ہے. حقوق بھی پورے کرو, ایسا نہ آدھا بیان سنو آدھا رہ جاؤ, وہی بات ہے. پہلی شادی ہو چکی ہے, دوسری کر لو, تیسری کر لو, لڑکیاں بہت ہیں بھائی, اور پہلی والے کا حق بھی ادا کرو, اس کو ترساؤ نہیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول جاؤ. کرو, اللہ نے پیسہ دیا, کسی کی نہیں, ابا کی بھی نہیں سنے اس میں, تو سیدھی سی بات, اجازت اللہ نے دی ہے تو ابا کو حق ہے کہ وہ اجازت چھین لے. جب آپ زنا کرو گے تو ابا بچائے گا قیامت میں آپ کو. ابے کیا ہو گیا, ایک آدمی نے کہا میں اپنی منگیتر کے ساتھ گھومتا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں لائف کو, اور زنا بھی معاذ اللہ وہ کر رہا ہوں, اور شادی نہیں کر پا رہا میں, ابا منع کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سارے کام تو ابا سے پوچھ کے کر رہا ہے. جب لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہو, ابا سے پوچھا تھا ابا یہ والی کیسی ہے, لگا لوں دوستی اس سے, اس کے بیلنس ڈلوا رہے ہو, ابا سے پوچھا تھا یہ سارے کام کرتے ہوئے.